اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد الصابرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، صبر کرنے والوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ مشہور و معروف بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اس شخص کو جنت عطا فرماتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کا ایک جزو ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں۔ ناظرین مکرم، دنیا کو دار المحن کہا جاتا ہے کہ یہ مصیبتوں، مشقتوں اور آزمائشوں کا گھر ہے، اور وہ جو غالب نے کہا تھا کہ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، یہ سلسلہ پیدائش سے شروع ہو کر قبر کے کنارے تک جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی زندگی اور اس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، یہ نچوڑ ہے پوری انسانی زندگی کا فلسفہ اسلامی تناظر میں کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے لطف سے، اپنے کرم سے بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے اور نعمتوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ مختلف ذریعوں سے ہمیں تکالیف کسی حکمت سے پہنچتی ہیں، اور اس میں بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ جو لفظ فتنہ ناظرین مکرم اس میں آیا ہے، اس آیت مبارکہ میں، یہ بہت اہم ہے۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دینے والی جو تمیز کی ایک کسوٹی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اولاد کو بھی اور مال کو بھی فتنہ کہا گیا، اسی لیے کہ اگر ہم ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ وبال جان ہیں، اور اگر ہم ان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، حق حقوق ادا کر رہے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ بر صغیر میں جو مغل خاندان ہے، جس کو غلطی سے مغل خاندان کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر وہ تیموری ہیں، ہندوستان کے تیموری۔ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو چشتی نظامی تھے اور باقاعدہ خلافت یافتہ بھی تھے، مرید بھی کیا کرتے تھے، بہت عظیم شاعر بھی تھے۔ ان کا ایک شعر دیکھیے، بہت ہی خوبصورت ہے، اس فلسفے کا بہترین عکاس ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اگر ہم مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر نہیں کر رہے ہیں، صبر کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ہم خالق حقیقی کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان نعمتوں پر شکر بھی بجا نہیں لا رہے ہیں اور ان نعمتوں کا بہتر استعمال بھی نہیں کر رہے ہیں، تو دوہری ناشکری کے ہم کر رہے ہیں، دوہری ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہماری آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرکھنا ہے، ہر صورت میں، بیماری سے پرکھنا ہے، مال میں نقصان سے پرکھنا ہے، بہت کچھ عطا کر کے پرکھنا ہے، اقتدار دے کے، طاقت دے کے، صحت دے کے، دولت دے کے پرکھنا ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے رستے پر کامیابی سے آگے نکلتے ہیں یا وہیں ٹھس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہم پر دار و مدار ہے اس چیز کا۔ ناظرین مکرم، مصیبت میں جو آزمائش ہوتی ہے
اس سے کہیں زیادہ کڑی آزمائش ہے جو نعمت میں آزمائش ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ صبر کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن کریم میں کتنی بار صبر کو اہمیت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں صبر کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے صوفیاء نے، صوفی شعراء نے صبر کو کتنی اہمیت دی ہے اور شکر کا کتنا اظہار کیا ہے۔ ہر حالت میں صبر اور شکر، وہ کہتے ہیں کہ جی ایمان کے دو پر ہیں، صبر ہے ایک پر کا نام، دوسرے پر کا نام شکر ہے۔ یہ پر آپ کے سلامت رہیں گے تو آپ کی ایمانی پرواز بہتر طریقے پر جاری رہے گی۔ وقتاً فوقتاً مختلف عرفانی نکات اور کچھ اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے دوران گفتگو۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے نامور عالم دین علامہ محمد احمد برکاتی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، جن سے ہم انشاءاللہ العزیز منقبت سنیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب برکاتی صاحب، آیت مبارکہ کا مکمل متن ارشاد فرمائیے، ترجمہ اور شان نزول اور کچھ اہم تفسیری نکات جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو اس کا آخری وقت ہے وہ یاد کرایا ہے، اور یہ حقیقت حال ہے کہ انسان ابھی دنیا میں آتا نہیں ہے تو اس کی زندگی کتنی ہے، موت کا بانی ہے، اس کا تعین اللہ تعالیٰ پہلے ارشاد فرما دیتا ہے۔ سبحان۔ وہ جو فرشتہ بھیجا جاتا ہے، بچہ ابھی شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہاں پر وہ جو 4 چیزیں لکھ کے ڈال دیتا ہے اس کے گلے میں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی موت کب آئے گی۔ جی، اسی چیز کی توضیح اگر قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل کریں تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ واہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ اعمال صالحہ اعمال حسنہ کون کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک زندگی گزارنے کا انتہائی درجہ ہے وہ پہلے ذکر کیا ہے، زندگی گزارنے کے مدارج بعد میں ذکر کیا۔ واہ، الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو، موت کو پہلے یاد رکھے اور زندگی کا بعد میں سوچے۔ واہ کیا بات۔ یہ کب آئے گی، کہاں پر آ جائے گی، کس رنگ میں آ جائے گی، یہ تمہیں بتایا نہیں گیا، لیکن تمہیں یہ تو ضرور بتایا جا رہا ہے کہ جب تک زندگی رہے تو ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کون کون کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آزمائش کا سلسلہ ہمارے ساتھ ہے، اور جو تلاوت کردہ آیت کریمہ سورۃ الانبیاء شریف کی آیت کریمہ نمبر 35 ہے اور 17واں پارہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ لینا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور فرمایا کیوں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، تاکہ ہم آزمائیں تمہیں کہ شر اور خیر کا جو آزمائشی سلسلہ ہے اس کے اندر تم کیا کیا کر کے دکھاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں آزماتے ہیں، بِالشَّرِّ، شر کے ساتھ، وَالْخَيْرِ، اور خیر کے ساتھ، فتنہ آزمائش کے طور پر، اور پھر یہ بات یقین رکھو، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ۔ اللہ اللہ، یعنی کہیں بھی بھاگو گے آؤ گے تو ہمارے پاس۔ بلکہ وہ جو ایک مشہور شعر ہے، اگر اس کو کوئی محبت کے رنگ میں زندگی بسر کرے اور پھر اس کا اختتامیہ یہ ہو تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، ایک یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی۔ تو ہمیں بھی آخر کار اسی رب کائنات کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف۔ جی، تو اب اس بات میں جو ہم قرآن مجید میں غور کریں تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا شان نزول دیکھ لیں۔ جی، مکہ مکرمہ کے اندر یہ نازل ہوئی، اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ابو جہل اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا،
جب آقا کا گزر ہوا تو ابو جہل نے سرکار کا تمسخر اڑانا شروع کیا، اور پھر وہ یہاں تک کہنے لگا کہ یار یہ جو بنی عبد مناف کا نبی ہے نا، کیا ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ اس قسم کی دشنام ترازی کی۔ تو ابو سفیان چونکہ یہ بھی بنی عبد مناف میں سے ہی تھے تو لہٰذا وہی چیز پھر سامنے آئی، یعنی دینی محبت نہیں بلکہ قبیلے کی محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بنی عبد مناف میں سے نبی آ جائے تو تمہیں ناگواری کیوں ہے؟ اچھا، اگر اس میں سے نبی آ جائے تمہیں کیا اس کی تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو اس وقت کے انتظار میں ہوں کہ جب اس کو موت کا چکر آئے گا تو پھر اس کا کیا بنے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت اللہ رب ذوالجلال نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، یہ تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پہ قرآن پاک نازل ہوا تو رب کائنات نے اس سے پچھلی آیت میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے محبوب ان کے ان تن سے، ان کے تن و تشنی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے کون سا انسان ہے جو ہمیشہ کے لیے رہا ہے؟ آپ اپنے دل اقدس پر کوئی ملول نہ لائیں۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا جب آپ کا وصال ہوگا تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی جائیں گے ادھر ہی جدھر آپ کی تشریف آوری ہے۔ اب میں اعلان کرتا ہوں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے جس کے اندر جان آ گئی اس نے موت سے ہمکنار ہونا ہی ہوگا۔ اور پھر یہ نہ سمجھو کہ ادھر ہم جو مرضی کر لیں، یہ آزمائش ہے اچھے اعمال کی اور برے اعمال کی۔ اور یہاں پر جو ایک تلخیصی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اچھے اعمال سے مراد سب سے پہلے دین اسلام ہے جی، کہ کون اسلام قبول کرتا ہے، بالکل، شر کے اندر کون قبول نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ خیر میں ہے، جو نہیں کرتا وہ شر میں ہے، لیکن دونوں کو ہی آخرکار رب کائنات کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور یہی آیہ کریمہ کے الفاظ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سورہ آل عمران شریف کے اندر آیہ کریمہ نمبر 185 کے اندر بھی، چوتھے پارے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پر بھی اسی چیز کو مقرر طور پر ذکر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر جان نے جب موت کا مزہ چکھنا ہے تو پھر آزمائش ہے کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جو بھی دنیا میں چاہے کہ اللہ اس سے حسن سلوک کرے یا اللہ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بات قابل غور ہے، بخاری شریف کی حدیث، سرکار کا فرمان کہ جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ آزمائش سراسر عذاب ہے، یہ تو پھر غلط ہوا۔ دیکھیے جی، جب تک امتحان میں سے نہیں گزریں گے تب تک اگلی کلاس میں کیسے جائیں گے؟ جب تک سونا آگ کے ساتھ مل کے پانی ہو کے کٹھالی کے اندر اپنے وجود کو پانی نہیں بناتا، اس آزمائش سے نہیں گزرتا تو تب تک اس کا خالص ہونا بھی نہیں بنتا۔ تو یہ آزمائشیں جو ہیں وہ کبھی اللہ خیر کے ساتھ، یعنی مال دے کر، عزت دے کر، سٹیٹس دے کر، آپ کو جائیداد دے کر بھی آزماتا ہے، اور کبھی شر کے ساتھ آزماتا ہے۔ ذہن ہے آپ کا، اچھا ذہن دے دیا، اب کون اس کو اچھے رنگ میں استعمال کرتا ہے، کون اب جو ڈکیتیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی تو ایک اپنا ذہن بناتے ہیں کس طرح کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن جو سوچ اچھی ہے اس کے نتائج اچھے ہیں، اور جو سوچ غلط ہے اس کے نتائج کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا آزمائشوں کے اندر جو انسان آتا ہے اس کو سب سے پہلے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں نہ ڈالا ہو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائشیں جو ہے شد البلاء الانبیاء، سخت ترین آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں، ثم الصالحون، اس کے بعد نیکوکاران کی ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جناب یہ تو بروں پہ آتی ہیں اچھوں پہ نہیں آتی، نہیں، یہ تو اچھوں کے درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور جو برے ہیں ان کو اس سونے سے الگ کر کے نکالنے کی ہوتی ہیں جو خواہ اپنا وجود سونے کے ساتھ رکھ کے اسی قیمت میں اسی بھاؤ میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ لیمیز الخبیث من الطیب، یہ ہے ناپاکوں کو پاکوں سے الگ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب نظامی صاحب، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آزمائشوں کی، ابتلاؤں کی اور امتحانوں کی ایک طویل داستان ہے جو بہت ایمان افروز بھی ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے ابتلاء اور انبیاء پر آزمائشوں کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بہت بہت شکریہ۔ جس طرح کہ قرآن عزیز کی صورتوں کے نام ہیں، اسی طرح قرآن عزیز کی آیتوں کے بھی اسپیسیفک نام ہیں۔
اس آیا مبارکہ کا نام ہے آیا ابتلاء و آزمائش. اللہ اللہ. اسے آیا امتحان بھی کہا جاتا ہے. اچھا. یہ جو آزمائش ہے یہ محبت الہی کی علامت ہے. واہ. اور آزمائش میں مبتلا لوگ وہ محبوبان الہی ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اب ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آزمائش کہتے کسے ہیں. جی. جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش، اور جو آپ کو اللہ کے قریب نہ کرے وہ آپ کے لیے زحمت. اللہ اکبر. آزمائش کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن عزیز میں 2 اور مقامات پر بھی بیان فرمایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات. دوسرے مقام پہ بیان فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یعنی پہلے سے ذہن بنا دیا ہے کہ آزمائش آنی ہی آنی ہے. ایسا بھی ہے کہ دلوں کو تقوی کے لیے آزمانے کا بھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ جس طرح کے علامہ صاحب نے بیان فرمایا یہ در حقیقت بلندی درجات ایمان جو ہے نا یہ اللہ پاک نے اس کے لیے رکھی ہے، کھرے اور کھوٹے کے درمیان پہچان کرنے کے لیے رکھی ہے. تو یہ جو آزمائش ہے جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بیان فرمایا، کسی کو دیا ہے یہ بھی آزمائش، بے شک کسی کو نہیں دیا وہ بھی آزمائش. اگر کسی کو دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور کسی کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے، یعنی یہاں پر صبر اور شکر دونوں کے دونوں لازم و ملزوم ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا بشر، شر کا معنی ہے مصیبت اور خیر کا معنی ہے نعمت. یعنی اللہ پاک نے اس مصیبت کو بھی بندے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس میں بیماری بھی ہوگی، نقصانات وغیرہ بھی ہیں. سر اس انسان کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی تمام کی تمام چیزیں، جی، اس کی اپنی جان، اس کا مال، اس کی اولاد، معاشرے کے اندر اس کا سٹیٹس، وقار، ساری کی ساری چیزیں، اللہ اللہ اللہ، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر کنسیڈر کی جائیں گے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے. جی. نمبر 1 اس سے بندے کے ایمان کی پہچان ہوتی ہے. جی. دوسرے نمبر پر انبیاء اعظام کی بات نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، بے شک ہم جیسے لوگوں کی بات ہے. کہ اس سے دوسرا جو ہے نا حکمت یہ ہے کہ بندے کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں. اور تیسری حکمت اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ گناہوں سے پاک و صاف ہے پھر اللہ پاک اس کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو بندہ پھر اللہ کی طرف دعا کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے رجوع کرتا ہے. واہ واہ واہ. اور پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ جب یہ آزمائش آتی ہے تو یہ اس کی تربیت کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور اس کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنتی ہے. اور چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ یہ آزمائش اسے دنیا کی حقیقت کا شعور دلاتی ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور ساتویں نمبر پر یہ ہے یہ آزمائش جو ہے وہ آپ کو نعمتوں کی قدر کرنا سکھاتی ہے. بے شک. اور 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ یہ آزمائش جو ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. اور 9ویں نمبر پر یہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی جو ہے دیکھ کر بندے کا اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ مدد کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ یہ آزمائش رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء اعظام رسولان اعظام پر جو تکالیف آئیں کہ بلا علامہ صاحب نے بیان فرمایا کوئی نبی، کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جو آزمائش میں مبتلا نہ کیا گیا ہو. سب سے پہلے، اور یہ آزمائشیں ہر حوالے سے ہیں، جسمانی روحانی حوالے سے، جلا وطنی کے حوالے سے، ہجرت کے حوالے سے، قید و بند کے حوالے سے، سوشل بائیکاٹ کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، قوم کی مخالفت اور ان کے تمسخر اڑانے کی وجہ سے، ہر حوالے سے یہ آزمائش جو ہے وہ ان کے سامنے آئی. آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند مثالیں جناب سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوئے، ان کی اولاد جو ہے وہ چلی گئی، مال کا نقصان ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ پاک نے قرآن عزیز میں اہل ایمان کو بتایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یعنی ہم کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ایمان کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ صبر ہے. اور اسی وجہ سے صبر کو نصف ایمان جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. مختلف آزمائشوں میں مبتلا ہوئے. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام حق گوئی کے باعث انہیں شہید کیا گیا.
اور اسی طرح ان کے قتل کی انبیاء اعظام کے قتل کی سازشیں بھی کی گئی. کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جس کے قتل کی مذموم ارادہ یا سازش نہ کی گئی ہو. اور جناب وطنی اور ہجرت کو دیکھیں, جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا, آگ میں ڈالے گئے. یہ آزمائشیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف کے لوگوں نے سنگواریاں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اللہ اکبر, روح اللہ ہے. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو جناب قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم برداشت کرنے پڑے. تمام انبیاء اعظام کو سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا. اولاد اور خاندان کے حوالے سے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کو بیٹے کی نافرمانی, یہ آزمائش ہے, اس کا سامنا کرنا پڑا. جناب سیدنا لوط علیہ السلام کو اپنی بیوی کی نافرمانی کا سامنا کرنا پڑا. اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. قوم کی مخالفت اور تمسخر کے حوالے سے یہ ہے, سبھی کو جھٹلایا گیا, ان کی تکذیب کی گئی. مخالفت اور مختلف القابات دیے گئے کہ جن کو کوئی بندہ اپنے زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتا. اس کے باوجود مختلف نام دیے گئے, جس طرح کہ ابو جہل نے نبی معظم شفیع مکرم کے بارے میں کہا مزمم. جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور انہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر وہ عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں, اتنے پیارے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ کچھ دیر پہلے ابو جہل آیا, اس نے آپ کو یہ کہا, کچھ اور کہا. اور سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا تو حضور نے فرمایا کہ میری ذات جو ہے وہ ایک آئینے کی مانند ہے, جو اس کے سامنے آتا ہے اسے اپنی شخصیت اور اپنا کردار ہی دکھائی دیتا ہے. وہ برے کردار کا مالک تھا اور صدیق جو ہے وہ اچھے کردار کا مالک تھا. اسے اپنے ہی اوصاف نظر آئے اور اس نے کہا کہ آپ سے بڑا خوبصورت نہیں ہے. حقیقت میں وہ سیرت کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے خوبصورت ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. برکاتی صاحب, یہ جو نعمتوں میں شکر ہے اس کی بہترین مثال ہمیں سیدنا داؤد علیہ السلام, سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شکل میں ملتی ہے. جی, جب آزمائشیں آ جاتی ہیں, چاہے وہ خیر کی ہوں یا شر کی ہوں, تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ اگر یہ سلسلہ انسان پر آ جائے تو سب سے پہلے تو اس کو آزمائشوں میں اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میری آزمائش کر کے میرا درجہ بلند کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہاں پر جو آزمائش ہے وہ اپنوں کی ہے, بیگانوں کی نہیں. واہ واہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی آزمائش پڑے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے. جی, صبر مطلب آپ اپنے اچھے ایم پر قائم ہو جائیں, وہ ظلم, وہ تشدد, وہ ستم, جو کچھ بھی ہے اس کو برداشت کریں اور اپنے اس حق کے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ کائنات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا خود رب کائنات. اللہ اکبر, بے شک بے شک. عرض کیا گیا حضور کیسے؟ فرمایا اس کے گھر میں انہوں نے بت رکھے اور اس نے برداشت, یعنی اس کے گھر کو بتوں سے بھر دیا اور پھر بھی اس نے عذاب نہیں دیا, تو اس سے بڑھ کے اور صبر کیا ہو سکتا؟ سب سے بڑے دشمن کا انا ربکم الاعلی سنا, پھر بھی اور پھر بھی اس پہ عنایات جاری رکھی. یعنی یہ نہیں کہ اس نے دعویٰ کیا چلو اب ہی پکڑ لوں, نہیں, اس پہ پھر بھی اسی طرح وہ جاری رہا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ صبر کرنے والا میں ہوں. سبحان اللہ, بے شک. جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام پہ آزمائشیں آئی ہیں, ہر نبی کی آزمائش کا ہر رنگ حضور کی ذات پہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے 950 برس تک تبلیغ فرمائی اور 70-80 بندے مسلمان ہوئے ہیں. اتنا طویل عرصہ کرنے کے بعد صرف اتنی سی فالوئنگ آپ کو ملی. آج لوگوں نے معیار بنا لیا ہے حق اور باطل کا کہ وہ کیا ہے جی, سوشل میڈیا پہ کتنے ویوز آ رہے ہیں جی, تو جس کے زیادہ وہ کہتے ہیں اتنے ویوز لاؤ تو پھر یہ ہوگا ورنہ میں نہیں ہوں گا. تو حضور نے تو فرما دیا تھا کہ قیامت کو ایسے بھی نبی آئیں گے جن کے ساتھ صرف ایک نبی, دو غلام ہوں گے, امتی ہوں گے, تو فالوئنگ نہیں ملی, تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ نعوذ باللہ نبوت ہی ختم ہو گئی. نہیں, ان کو اتنے لوگوں نے قبول نہیں کیا حضرت نوح علیہ السلام کی ذات کو, لیکن پھر بھی ہم 950 برس تبلیغ کرتے رہے. اس سے بڑھ کے اور صبر کیا ہوتا ہے؟ استقامت دیکھ. اور پھر جو انتہا پہ آپ نے دعا کی تھی وہ پہلے بھی کر سکتے تھے کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, لیکن سب سے اہم کام یہ ہے کہ صبر کرنا جب بھی آزمائش پڑے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نارے نمرودی میں جانا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چھری کے نیچے آ جانا, باپ آزمائش لے رہے اپنے بیٹے کی اور خود بھی آزمائش میں مبتلا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو فدیہ بنا دیا گیا.
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا کا کریم علیہ السلام کبھی مقاطع قریش ہو رہا ہے، آپ غاروں میں رہ رہے ہیں، شیب ابی طالب میں رہ رہے ہیں، اور کبھی ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، کبھی برکاتی صاحب، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اعظم یہ بھی ہے کہ آپ نے بد دعا نہیں دی کبھی. اللہ اکبر. سرکار نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی کے خلاف دعا نہیں کی. آپ یہ دیکھیے ایک موقع وہ آیا جنگ احد کے اندر جب حضور علیہ السلام کا چہرہ زخمی، پشت مبارک زخمی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور ان کفار کے خلاف دعا کر دیں. حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی دعا کی تھی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ یہ میری قوم جانتی نہیں ہے، ان کو علم عطا کر، ان کو ہدایت عطا کر، یہ پہچان لیں. اب جب یہ جملے بولے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے کتنے بے ساختہ کلمات نکلے. کہنے لگے لقد وطی ظہرک، اے محبوب کریم علیہ السلام لقد وطی ظہرک، آپ کی پشت جو ہے وہ زخمی کر دی گئی، آپ کا چہرہ جو ہے وہ خون آلودہ کر دیا گیا. ایک ٹائم وہ آیا تھا لقد دعا نوح علی قومہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کا چہرہ زخمی ہوا تو انہوں نے اپنے امت کے خلاف دعا کر دی. اور ایک آپ ہیں کہ سب کچھ زخمی ہے پھر بھی ان کے لیے آپ دعائے خیر کر رہے ہیں. یہ ہے صبر، یہ ہے برداشت، اور یہ ہے سب سے زیادہ آزمائشوں میں کامیابی کا. حضور وہ تو فرشتے آتے ہیں کہ حکم ہو تو ان پہاڑوں کو پلٹا دیں، پھر بھی ان کے لیے دعائے شفقت فرما رہے ہیں. پھر آپ اس سے بڑھ کے آگے دیکھیے، سامنے چچا شہید ہوئے پڑے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ، جسم کا عضو الگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کوئی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے. پھر یہاں تک کہ اپنے نواسے کے لیے پہلے بتا دیا کہ یہ شہید ہوں گے، امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ، لیکن صبر کی تلقین کی ہے. وہاں بھی اس آزمائش کو ہٹانے کی دعا نہیں کی، کیونکہ جانتے جتنی آزمائشیں آئیں گی اسی قدر درجات بلند ہوں گے. اپنے صاحبزادوں کے وصال پر اسی طرح کیا، بلکہ جب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو بٹھایا ہوا تھا، تو پھر اس وقت آپ نے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈ ہوئی کہ ان میں سے ایک رکھیں تو یہاں بھی صبر کی اعلیٰ مثال دی کہ اپنی نشانی لو کانا ابراہیم حیا لکانا صدیقا نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ صدیق بھی ہوتا اور نبی بھی ہوتا، لیکن اس کو قربان کر دیا. نواسے کو بیٹی کے اس صبر کو آزمائش میں نہیں ڈالا، خود صبر میں پڑ گئے. اور اسی لیے حضور علیہ السلام آپ صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تم کیسے لوگ ہو، کیا سمجھتے ہو خود کو؟ انہوں نے کہا جی ہم مومن سمجھتے. فرمایا مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب آزمائش پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں، جب مال ملتا ہے تو پھر شکر کرتے ہیں، اور ان تمام آزمائشوں کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں. تو حضور نے وہاں فرمایا رب کعبہ کی قسم تم واقعی مومن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی مومن ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ صبر کریں اور جو مل رہا ہے اس پہ شکر. برکاتی صاحب، یہ صبر اور شکر یہ دونوں مشکل کام ہیں، بتاتے ہیں لوگ، نہیں ہوتا بہت سارے مراحل پر. آپ کوئی ایسا بتائیے ہمیں کہ اسوہ حسنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ ہمیں راغب کرے صبر کی طرف بھی اور شکر کی طرف بھی. کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس کو توجہ اللہ کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کریں. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کو جب شہید کیا گیا، حملہ کیا گیا، تو آپ کی زوجہ محترمہ گھر سے نکلی اور مسجد میں جا کر اللہ اکبر. انہوں نے کہا یہ کیا کیفیت ہے؟ لوگوں نے پوچھا تو آپ کہنے لگی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس سے بڑھ کے مجھ پہ کیا مصیبت ہوگی کہ میرا خامند شہید ہو رہا ہے تو میں قرآن کے اس حکم پر عمل کر رہی ہوں کہ میں نفل ادا کر کے اللہ سے مدد طلب کر رہی ہوں کہ یا اللہ مجھے صبر ادا کرنا. یہ ایک چیز تو ہو گئی کہ مشکل مراحل میں صبر کریں، اور آپ کو مال مل رہا ہے تو شکر کریں. اور پھر اگر دونوں چیزیں مل جائیں، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی وہ بات میں اشارتاً عرض کروں کہ آپ کا انتخاب کیوں ہوا کہ سرکار کی ماں بنے رضائی ماں، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف 2-4 بکریاں تھیں، ان کا دودھ فروخت کر کے گزارا ہوتا تھا. لیکن ایک ٹائم وہ آیا کہ بھوک کی وجہ سے نڈھال رہ کر جسم جو ہے اس کے اندر سے دودھ بھی ختم ہو گیا اور ساری کیفیت. تو رات کو جب سوئی ہیں تو ایک نوری فرشتہ آیا، اس نے کہا کیا ہوا حلیمہ عرض کرتی ہیں کہ میری تو یہ حالت ہے. انہوں نے اشارہ کیا تو فوری طور پر جسم میں طاقت آئی، پانی بہ رہا تھا دودھ کی شکل میں مل گیا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تو جانتی ہے کہ یہ تیرا انتخاب حضور علیہ السلام کے حوالے سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کیوں کیا جا رہا ہے.
فرشتے نے جواب دیا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب تیرے پاس نہیں ہوتا تو صبر کرتی ہو، جب ہوتا ہے تو شکر کرتی ہو، اور نہ ملنے پر بھی شکر ادا کر لیتی ہو کہ یہ صبر بھی تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، سبحان اللہ، صبر بھی تو اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا، تو اس پر بھی شکر کرتی ہو۔ تو آج اگر کسی پر مصیبت آ جائے تو صبر تو کر جائے، لیکن اس کا سپرلیٹو جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر بھی شکر ادا کریں، کیونکہ صبر بھی جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، درود پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے آپ بھی اور ہم بھی، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع سورہ انبیاء کی آیت 35 کا ایک حصہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں۔ ایک اردو شعر سنیے، بہت ہی خوبصورت ہے، اسے حرز جاں بنانا چاہیے۔ فصیل شکر میں ہیں، صبر کے حصار میں ہیں، فصیل شکر میں ہیں، صبر کے حصار میں ہیں، جہاں گزر نہیں غم کا ہم اس دیار میں ہیں۔ یہ راضی برضا رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جو وہ اپنے محبوب لوگوں کو، اپنے پسندیدہ لوگوں کو عطا فرماتا ہے، جو صابر ہوتے ہیں، جو شاکر ہوتے ہیں۔ جناب علامہ نظامی صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر و استقامت کی اہمیت کیا ہے، فضیلت اور اجر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور، یہ جو دو اوصاف ہیں نا، صبر اور استقامت، یہ در حقیقت انسان کو سنبھالے رکھتے ہیں اور کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جی۔ صبر ناگوار حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جی، شکوہ و شکایت نہ کرنا، جس میں ابھی آپ نے ایک خوبصورت جملہ بولا ہے، وہ دل میں گھر کر گیا ہے، بد دعا نہ کرنا بھی یہ نبی معظم کا بے شک و شبہ، بے شک۔ اللہ شکوہ و شکایت کو پسند نہیں فرماتا۔ جی، صبر کرنے والوں کو قرآن عزیز میں بار بار وہ ان کو محبوب رکھتا ہے، صبر بھی پسند ہے اور صبر کرنے والے لوگ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور استقامت کیا ہے؟ حق کے راستے پر ثابت قدم رہنا، جی، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ قرآن عزیز میں اسی بات کو بیان کیا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ آیا استقامت ہے، یعنی اگر بندہ استقامت کے راستے پر آتا ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے، بے شک۔ دوسرے نمبر پر اس کی بدولت اللہ پاک اس کی مدد اور اس کی نصرت فرماتا ہے، تیسرے نمبر پر کامیابی، مفلحون، فلاح پانے والے لوگوں میں اسے شامل فرماتا ہے، اور یہ فلاح دارین ہے، فلاح دارین ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی۔ اور چوتھے نمبر پر ہے اخلاقی بلندی، میزان میں اچھے اخلاق والا جو ہے نا، اس کے اچھے اخلاق کے مقابل کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر آخرت کی کامیابی۔ یہ 5 ایسے اوصاف ہیں جو صبر و استقامت اختیار کرنے والوں کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ جناب حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ، انہوں نے نبی معظم شفیع مکرم کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ جب تم نے یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب اس بات پر تم قائم رہو۔ اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، الایمان باللہ ثم الاستقامہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر برقرار رہنا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، تم استقامت اختیار کرو گے تو اللہ پاک اس کی بدولت جنت تمہارے قریب فرما دے گا، یعنی تمہیں جنت کے قریب نہیں، جنت کو تمہارے قریب فرما دے گا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ جو استقامت ہے یہ محبوب عمل بھی ہے، اور جو استقامت اختیار کرنے والے ہیں وہ محبوب لوگ بھی ہیں۔ اور صبر نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ بے شک۔
اور صبر کو ہر بھلائی کی چابی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اور نبی معظم شفیع مکرم فرماتے ہیں کہ جسے 4 چیزیں عطا کر دی گئیں اسے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا کر دی گئی۔ پہلے نمبر پر شکر کرنے والا دل، دوسرے نمبر پر ذکر کرنے والی زبان، تیسرے نمبر پر مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھے نمبر پر مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ جسے یہ 4 چیزیں عطا کر دی گئیں اسے دنیا کی ہر بھلائی عطا کر دی۔ اسی میں اگر میں ذکر کو لے لوں، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی شخص کی نشانی نہ بتاؤں؟ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی شخص کی نشانی نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جنتی ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر و استقامت جو ہے، یہ جو استقامت ہے یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ آپ استقامت کے بغیر دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ استقامت کے بغیر نہ تو اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، نہ مصائب اور مشکلات سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ چھٹکارا پانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کی رضا پر راضی رکھنا چاہیے۔ مولانا حالی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کوئی تماشائے زر و مال میں خوش ہے، کوئی تماشائے خد و خال میں خوش ہے، پر ہم سے پوچھو تو نہیں کوئی بھی خوشحال۔ خوشحال وہی ہے جو ہر حال میں خوش ہے۔ سبحان اللہ۔ خواہ وہ آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، جو بھی ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اسے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ کاش کہ یہ جو موضوع ہے اس کو لوگ سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ ان کی تمام تکالیف اور پریشانیوں کا حل جو ہے وہ اللہ پاک نے صبر اور استقامت میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب برکاتی صاحب، حضرت سعدی شیرازی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، عطائست ہر مو عضو برتنم، میرے جسم پر ایک ایک بال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کرم ہے، بخشش ہے، عنایت ہے۔ چگونے بے ہر موئی شکری کنم، کیسے ممکن ہے کہ میں ایک ایک بال کے بدلے شکر ادا کرتا رہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، اس کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے اور راضی برضا کہنے کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے لیے ہم کس طرح اپنے اخلاق کو اور اپنے معمول کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کائنات نے جو خود ارشاد فرما دیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اپنے مالوں میں بھی آزمائے جاؤ گے، اپنی جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے۔ اس پر راضی رہنا یقیناً جو رب کائنات نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ صبر کرنا یہ اولو العزم انبیاء کا شیبہ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ صرف اپنی ظاہری حیات طیبہ بلکہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے نور سے مستنیر ہوئے اصحاب نبی بنے، ان کی زندگی بھی اسی طرح ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بھرپور طور پر صبر کرتے رہے ہیں۔ ایک میں حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام نے بذات خود صبر کیا ہے اور اپنی آل پاک کو بھی صبر کی تلقین کی ہے۔ اس کا سب سے ایک خوبصورت اظہار وہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہے کہ یہ موجود ہے، بیمار ہے، یہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا یا چلا جائے گا، کیا ہوگا، امید و بیم کے اندر وقت گزرتا ہے، لیکن جب یقین ہو جائے نا کہ یہ چند لمحے باقی ہیں، کچھ وقت ہے، تو پھر جس کو دلی محبت ہے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے حضرت سیدات النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو اپنے وصال کی خبر عطا کر دی۔ بے شک نامینیشن ہے، بالکل۔ ایک بیٹی کے لیے ایک باپ کا جدا ہونا کتنا کرب ہے، کتنا دکھ ہے، لیکن اس کے بعد 2 یا 3 دن تک سرکار دو عالم علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ میں رہے ہیں۔ آپ کتب سیر اٹھا لیں، کتب تاریخ اور حدیث اٹھا لیں، آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا ایک بھی جملہ ایسا نہیں ملے گا کہ اپنے بابا جان کے وصال کی خبر سن کر آپ نے کوئی ناشکری کا جملہ بولا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس قدر صبر کر کے دکھایا ہے، تو یہ آپ کی آل پاک کا بھی شیوا رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ راضی برضا ہونے کے فوائد کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر دیا، اور وہ یہ رہا کہ جب کوئی انسان صبر کرتا ہے تو پھر لئن
شکرتم لأزیدنکم، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ شکر ادا کرنا، صبر پہ استقامت پکڑ لینا تمہیں خدا کے اور قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فوائد میں اللہ کی رضا اور کیسے حاصل ہوتی ہے۔ وہ ایک طریقہ، خوبصورت طریقہ اللہ نے خود عطا کر دیا، وہ کیا ہے؟ نماز کی صورت میں۔ بے شک آپ اگر صرف اللہ کی نعمتوں کا زبان سے شکر ادا کرتے تو زبان کا شکر ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کے جسم کے اندرونی حصے کا شکر ہے، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سب سے بڑا شکر کا جملہ یہ ہے۔ اور جب نماز میں کھڑے ہوئے تو یہ کہنا شروع کیا تو آپ کا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک خدا کے شکر کے اندر چلے جانا۔ ابھی کاروبار میں کوئی خسارہ ہوا، کوئی گاہک دھوکہ دے گیا، کچھ اور کر گیا، نماز کا ٹائم آپ آ گئے تو اس سے بڑھ کے اور صبر کی اور پھر شکر کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے طرق عطا کیے، ان میں ایک جملہ آخری وہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کسی کی موت کی خبر پہنچتی ہے تو کیا کہنا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت بڑا صبر کا جملہ ہے کہ بھئی یہ کیا گیا، انا للہ، ہم بھی تو اسی اللہ کے لیے ہیں، و الیہ راجعون، اور ہم بھی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ خوبصورت صبر کا جملہ جو ہے، یہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ فوتگی کی خبر ملے تو بولنا چاہیے، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم، کوئی بھی نقصان آ جائے تو اس پہ یہ جملہ بولتے رہیں تو اللہ کا یہ شکر ادا کرنا اور اس کی رضا پہ راضی رہنے کا سب سے بڑا ماشاءاللہ۔ مفتی یاسین نظامی صاحب، مجھے آپ سے مختصر 2-3 باتیں کرنی ہیں جو بہت نوجوان پوچھتے رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کا شکر بھی ادا کرو۔ بے شک، اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی بالکل بالکل، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ مخلوق کا شکر ادا نہ کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب خواتین کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے فرمایا تم بڑی ناشکری ہو۔ وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ ہم تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کا شکر تو ادا کرتی ہو پر اپنے ازواج جو ہے نا، زوج، اپنے شوہروں کا شکر جو ہے وہ ادا نہیں کرتی۔ تو یہ اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ مخلوق خدا کا شکر ادا کریں۔ جب تک آپ مخلوق خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے تب تک آپ اللہ کے شکر کی جو حلاوت ہے نا، مٹھاس، وہ نہیں پا سکتے، تب تک آپ کو اپنے ایمان کی مٹھاس بھی نصیب جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ کچھ لوگ آزمائشوں میں مبتلا ہیں ہمارے اسلامی معاشرے میں، اور کچھ لوگ مبتلا نہیں ہیں۔ جو مبتلا نہیں ہیں آزمائشوں میں، انہیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے آزمائشوں میں مبتلا لوگوں کے لیے؟ جی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو پہلے آزمائشوں سے جن کو اللہ پاک نے سرخرو فرمایا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا، شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر زبان سے، دل سے اور عمل سے، اور اس کا بہترین اظہار جو ہے وہ نماز ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم نے ہر تکلیف اور ہر مصیبت کے وقت نماز کو لازم پکڑا ہے۔ جی ہمیں نماز جو ہے نا اس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ غزوہ بدر ہے، اگلے دن ہونا ہے، ساری رات آپ اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے رہے، اس کو ہمیں یعنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو مشکلات کے دن ہیں نا ان کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ عاجزی اور انکساری کی دولت جو ہے وہ نصیب ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ توبہ و استغفار کو صرف معمول بنانا چاہیے۔ یہ توبہ و استغفار جو ہے یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرنی چاہیے۔ بہت ضروری، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ عبادت میں پھر پختگی آپ تھوڑی کریں، تسلسل کے ساتھ کریں تاکہ آپ کا اللہ کے ساتھ ربط رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یعنی مبتلا لوگ ہیں، دوسرے لوگوں کو ان کے ساتھ کیا کرنی چاہیے؟ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، رحمت کا، اور خاموش خیر خواہی، خاموش خیر خواہی اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دین اور انسانیت کا یہی تقاضا ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ زبان سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنے حمل سے اور اپنے مال سے بالکل اپنے مال سے بھی آپ ان کے ساتھ معاونت کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمدردی کریں، نرمی کریں اور ان کی دلجوئی جو ہے وہ کریں۔ کیوں؟ مومن کا سہارا ہے، اس کا سہارا بنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ اسے کوئی تانا وغیرہ جو ہے وہ نہ دیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے پھر آپ عملی مدد کریں، جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا، مالی ہے، جسمانی ہے، وقت دے کر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں۔
آپ نے نصیحت کرنی ہے، وہ نصیحت بعد میں بھی ہو سکتی ہے. ہم دعائے خیر بھی کر سکتے ہیں. جی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. آپ دعائے خیر بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی یہ جو آزمائش ہے وہ آپ نے رازداری کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین، مگر وقت کے ساتھ. ہمارے یہاں لوگ کیا ہوتا ہے، تلقین پہلے کرتے ہیں اور صبر جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں. حکمت پیش نظر حکمت جو ہے وہ ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے. اور جو شخص آزمائش میں مبتلا انسان کے پاس بیٹھ جاتا ہے گویا وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے. ہمیں اس بات کو بھی ضرور جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا وجود جو ہے وہ دوسروں کے لیے نفع کا باعث بن. بیمار پرسی بھی اسی کے اندر آتی ہے، مالی معاونت بھی اسی کے اندر آتی ہے، خیر خواہی اس کے بارے میں پوچھنا، ہاں بھی کیسے ہو، خیریت سے ہو، مسکرانا اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات کے اندر آپ نے اس کے ساتھ خیر خواہی والا جذبہ جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت ممنون ہوں. بہت عمدہ گفتگو ہوئی اس موضوع پر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے آشوب چشم کا روحانی علاج یعنی آنکھوں کی بیماریوں کا، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 111 بار پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اسے آنکھوں کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، ایمان میں صبر کی مثال ایسی ہے جیسے بدن میں سر ہو. جس کا سر نہ ہو اس کا نہیں ہوتا، اور جسے صبر حاصل نہ ہو اس کا ایمان نہیں ہوتا. آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں. اب ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے فوراً بعد جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی خوبصورت آواز میں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا کلام سنیں گے. آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جناب والا ارشاد. خیر و شر سے امتحان کرتا ہے رب کائنات. خیر و شر سے امتحان کرتا ہے رب کائنات. کامراں جو ہو گئے ہیں بن گئی ہے ان کی بات. کامراں جو ہو گئے ہیں بن گئی ہے ان کی بات. انتخاب راہ حق جو کر رہے ہیں مومنی، انتخاب راہ حق جو کر رہے ہیں مومنی، وہ ہے رحمت یافتہ، وہ ہے رحمت یافتہ. حاصل ہوا ان کو ثبات، وہ ہے رحمت یافتہ. حاصل ہوا ان کو ثبات. جو بھی رکھتے ہیں رضائے حق
صدا پیش نظر، جو بھی رکھتے ہیں رضا حق صدا پیش نظر، صابرین و شاکرین وہ پا گئے راہ نجات، صابرین و شاکرین وہ پا گئے سمجھو نجات۔ حق و باطل میں رہے تفریق ساجد ہر گھڑی، حق و باطل میں رہے تفریق ساجد ہر گھڑی، دیکھ لینا رحم فرمائے گی تجھ پر رب کی ذات، دیکھ لینا رحم فرمائے گی تجھ پر رب کی ذات، صابرین و شاکرین وہ پا گئے سمجھو نجات۔ خیر و شر سے امتحان کرتا ہے رب کائنات، کامراں جو ہو گئے ہیں بن گئی ہے ان کی بات۔